تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلا تو شہباز شریف کی جو ضمانت قبل از گرفتاری تھی اس کا عدالت لاہور ہائی کورٹ سے منسوخ ہونا، اور اس کے بعد جو کہ ایک قانونی ایشو چل رہا تھا پچھلے کچھ ماہ سے، اور اس کے بعد ایک مریم ناز جو ان کی رشتے میں بھانجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہے. دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں آج تو بڑا واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ قانونی جنگ تو ہار گئی. قانونی جنگ اس طرح سے ہار گئی کہ آپ کی بیل بیفور اریسٹ، آپ خود عدالت کے پاس گئے تھے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی بیل بیفور اریسٹ ریجیکٹ کر دی. قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس کے فوراً بعد ایک بوکھلائی ہوئی سی کوشش کی گئی ہے بیانیے کی جنگ کے اندر اپنا قدم جمانے کے لیے، جس میں پہلے چھوٹے والی مریم جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے آگے کچھ فرمودات فرمائے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمر میں آتے ہیں، اور ایک وہ رٹی رٹائی تقریر جیسے کہ کرائے کے ترجمان کرتے ہیں وہ آ کے فرما کے چلی گئی. یہ سوچا ہی نہیں میری بہن نے کہ اس پہ کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ تھا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، آپ کی سما فراشی کی. اس کے اندر 2-3 پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر میں جلدی سے کامنٹ کر دوں تاکہ کیس معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پولیٹیکل بیانیے کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی چوری کو. ایک تو مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمائشی پروگرام تھا. اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی، نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے، نہ جذبہ، نہ وہ دھار. اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ، اب یہ نون ہے یا شین ہے، جو کوئی بھی ہے، جو سا بھی یہ حرف ہے، اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں. اور جس طرح سے مغلیہ خاندان کا وہ داستان ہے کہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر سے حملے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے آج بھانجی نے چچا کی سیاست کا، ایک تو پہلے ہی بلو تھا کہ لاہور ہائی کورٹ، بھتیجی میں رشتے میں تھوڑا سا بھتیجی نے چچا کا، میرے چاچو ہیں، چچا کی سیاست کا باپ بند کر دیا. انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بلکہ کھلی طریقے سے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی 30 سال کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہیں، لیکن ان کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. تو ایک دفعہ پھر ہونہار بھتیجی نے اپنے چچا کے اوپر بڑا اچھا وار کیا، اور اپنی پارٹی کے اندر انٹرنلی ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک کاری زن لگائی، جس میں ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور میں مفاہمت کی سیاست نہیں کرتی ہوں. اس برے وقت میں بھی، برا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ گرفتار ہو، جب اتنا سخت کیس ہو تو برا ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتی، انہوں نے ان کی سیاست کا بھی وہ کہتے ہیں تختہ دھرن کر دیا. اب جو انہوں نے کچھ فرمائشی طور پہ 2-3 چیزیں کی، وہ اتنے ویک آرگومنٹس تھے کہ وہ تو 1 منٹ میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک پہلے وہ احسن اقبال صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس ضمن میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے بھائی، پچھلے 6 مہینوں میں شہباز شریف صاحب کتنی اڑانے بھر چکے ہیں گلگت بلتستان جانے کے لیے، کتنے جلسوں سے خطاب کیا ہے، کتنی انہوں نے وہاں جا کے عوام کے اندر اپنی کوئی منشور کو پیش کیا ہے، یا کم از کم وہ جو بڑا مشہور لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے. آپ لاہور کے ایک حصے کی ریجنل پارٹی ہیں، آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا؟ آج آپ کی بھتیجی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا شہباز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں، اس کے بعد ان کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا؟ تو آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ تو بالکل ہی زیرو ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھتیجی صاحبہ فرماتی ہیں شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے. محترمہ، نیب نے 2 یا 4 جون کو ان کا اریسٹ وارنٹ نکالا تھا، ان کے گھر جا کے ایک اریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. یہ پہلے پنجاب کا شیر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا،
اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوا. یہ پرانی بات نہیں ہے، جون کی بات ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی. اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل، ایک قانونی جنگ چل رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں نیب اپنے اریسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف اریسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بالکل مناسب ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے. اور شہباز شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری بھرکم قانونی ٹیم، جنہوں نے بائی دا وے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی ہیئرنگ میں 1.5 گھنٹہ صرف آرگومنٹ یہ کیے، میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وکیل، کہ جی شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے میں. وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں، ان کو بہت میں کھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کرنے. تو ادھر آپ خود گئے، 2-3 ماہ آپ کا کیس چلا، اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شواہد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے، تو انہوں نے آپ کی ضمانت ریجیکٹ کر دی. اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق، جہاں پہ آپ کی ضمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی، آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے. تو آپ کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو ریلیف نہیں ملا، آپ کی ضمانت. اب آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ جب انہی آزاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں، اس کو آپ بہت سراہتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں. آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دہرایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں. تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور؟ یہ تو بڑا سلیکٹڈ قسم کا آپ کا احتساب کا اور انصاف کا اپنا معیار ہے کہ آپ کو وہ احتساب قبول، وہ انصاف قبول جس میں آپ بری ذمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے. دوسری جو اس کے اندر یہ ایک چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے، کہ شہباز شریف صاحب کو، اور یہ بار بار دہراتے ہیں، میں بھی آپ کی سماع خراشی اس لیے کرتا ہوں بار بار کہ یہ عوام تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، کیس ہے کیا. مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دہرایا کہ شہباز شریف کو ان کے بچوں کے اثاثے کی وجہ سے، آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہی والی کاوش ہے بیانیہ بنانے کی جو نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے، کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا، اور ان کے اندر کیسز کیا تھے، جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ہل میٹل ہے، یہ تمام کیسز. لیکن بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ بچوں کا. اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شہباز شریف کو اپنے بچوں کے اثاثوں کی وجہ سے، سراسر غلط. قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اثاثے کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی نیب کا قانون. نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کے گینگ، شہباز شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں، جس کو انہوں نے، میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا، یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لیے لے آتا ہوں کہ اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے آرگنائزڈ منی لانڈرنگ گینگ. یہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے اعلی کار ہیں. اس کے اندر 16 اکیوزڈ پرسنز ہیں، 16 ملزمان ہیں. یہ علی بابا 40 چور والا معاملہ ہے. آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور 16 چور ہیں. علی بابا یعنی کہ شہباز شریف اس گروہ کے سرغنہ ہیں. اس گروہ میں ان کے اپنے بچے، بیگم، جن کا ظاہری بات ہے وہ گھریلو خاتون ہیں، ان کا نام استعمال کیا گیا. اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاونت فراہم کی. اور 4 وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں. کل ملا کے 20، جس میں سے 16 ایکیوز پرسنز ہیں. 4 وہ ہیں جو آپ کو، جو اپروور بن گئے ہیں، انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے. اب یہ کہنا کہ ان کے بچوں کا معاملہ الگ ہے. شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیانڈ نون سورس، یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اثاثے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں. یہ کیس آمدن سے زائد اثاثوں کے باقی تمام کیسز سے مختلف ہے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے. آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں.
بارے ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کے اثاثے زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں, اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں, جس میں اپنے آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی. اب شہباز شریف صاحب کا میں پرٹیکولر آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے شاید آج کہیں فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے. شہباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے, منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی, وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں, اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگم کو بنگلہ خرید کے دیا, ولاز خرید کے دیے, گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے. تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے؟ آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا, محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے, سلیمان کے یا نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں. آپ خود چونکہ کافی بڑے شاطر انسان ہیں تو آپ نے 2 اکاؤنٹس ڈالے بیچ میں. اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے جو 55 سے زائد والیوم ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کے اندر بینکنگ ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہے. وہاں پہ شہزاد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہے کہ باہر سے. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے, منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ سے؟ وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص, ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں, ہاکر ہے, دوسرا شخص پاپڑ بیچتا ہے پنڈ دادر خان میں, وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کی بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے؟ چلیں بات اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ہے, ان کے بچوں کا تھا, وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے حضور. آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے, اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات, دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے. یہ ہے ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے, یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے, یہ ایک عام آدمی کا حق مارا ہوا پیسہ ہے, یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے. اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر, اس ریفرنس کے اندر ان بے نامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی. وہ ملازمین ایڈمٹ کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا. اب جو نثار ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ جو 18,000 روپے کا ملازم ہے, کروڑوں روپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے, کیوں کر آ رہا ہے؟ اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بوائے نکال رہا ہے شعیب قمر, وہ اور مسرور عباسی, دونوں اس وقت نیب کی حراست میں ہیں, اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں. اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نثار ٹریڈنگ کنسرن جو ان کے نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں, یہ میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ. اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں. اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نثار ٹریڈنگ کے اندر؟ نثار ٹریڈنگ یاد رکھیے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں 18,000 کا ملازم ہے, اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھیے. اسلام آباد کے ایک ڈیولپر 2013 میں 45 ملین بذریعہ چیک اس میں جمع کراتے ہیں. 45 ملین. یہ میں آپ کو پورا پیپر دے جاتا ہوں. اس کے بعد علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ صاحب 2012 میں 15 ملین بذریعہ چیک اس میں جمع کراتے ہیں. رحمان گارڈن شیخوپورہ کے بلڈر محمد مشتاق 2013 میں 11 ملین اس میں جمع کراتے ہیں. اس طرح سے ایک اور ڈیولپر 2 ملین 2015 میں جمع کراتے ہیں. پھر آپ ہی کی پارٹی کے سیف الملوک ہو کر, جو لوگ لاہور کو کور کرتے ہیں ان شخص کی نیک نامی سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے, وہ 10 ملین 2014 میں جمع کراتے ہیں اسی اکاؤنٹ میں.
نثار ٹریڈنگ یعنی کہ کرامت مسیح کو. اس کے بعد مسلم نون کے ہی نوابزادہ طاہر الملک 2014 میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, 2014 میں 15 ملین بذریعہ چیک اسی نثار ٹریڈنگ راشد کرامت کی بینک میں ڈالتے ہیں, اس کی جو نام کی کمپنی ہے, اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال لگا دیا جاتا ہے. اب شہباز شریف کہہ سکتے ہیں بھئی راشد کرامت جو تھا 18,000 کا ملازم, اس نے لگایا ہوگا اس کو بیت المال کا مشیر وزیر اعلیٰ کا, میرا کیا تعلق ہے, اس سے پوچھو. ڈرامے میں تو آپ کو پتہ ہے نا شہباز شریف صاحب کتنے ماہر ہیں. اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ہی ایک چودھری ہارون کیسر ہیں, 2010 میں 10 ملین وہ بھی راشد کرامت کو دے رہے ہیں. اتنا اچھا آدمی ہے, شہباز شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح کے ان کے پارٹی کے 2.5 ملین ملک مختار سانگا صاحب وہ دے رہے ہیں. ایک اور سرکاری ٹھیکیدار کیسر لطیف, ان کی جانب سے 51 ملین کا چیک 2016 میں کسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے راشد کرامت کے. کینال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپر 10 ملین دیتے ہیں. اب یہ جو سارے ڈیولپرز, سرکاری ٹھیکیدار اور پارٹی کے عہدیداران آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں, تو نیب تو آپ سے یہی سوال کرنا بنتا ہے نا, یہی سوال تو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ملازمین کی فرنٹ کمپنیاں ہیں. پریپوزیشن بڑی واضح ہے. ایک شخص چیف منسٹر پنجاب ہے, اس کے دفتر کے اندر آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسے سے 2 ڈائریکٹرز ہیں, ایک ڈائریکٹرز پلاننگ ہے, ایک ڈائریکٹر اسٹریٹجی ہے نثار گل, اور دوسرے ہیں صاحب ملک احمد. ان دونوں کی 2 کمپنیاں ہیں, ایک یونیٹا اسٹیل ہے اور ایک GNC ہے. دونوں کمپنیوں کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, صرف پیسے آ کے گرتے ہیں. آپ کے دفتر کے وہ لوگ ہیں. اس کے بعد آپ کی ذاتی کمپنی کے اندر نثار گل کے نام پہ, یہ کرامت مسیح کے نام کے اوپر نثار ٹریڈنگ ہے, اس کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ آتا ہے ٹھیکیداروں سے, سرکاری ٹھیکیداروں سے, بلڈر سے, ڈیولپر سے, اور آپ کے پارٹی کے لوگوں سے پیسہ آتا ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ آ کے اس چیکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ میں وہ پیسہ دیا تھا. تو پارٹی فنڈ کا پیسہ راشد کرامت کو جانا چاہیے تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا. تو اب اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب انگلی ہلا کے کہیں کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی, تو مجھے وہ منٹو صاحب کا افسانہ یاد آ جاتا ہے ٹوبا ٹیکسن, کہ ہر سوال کے جواب میں وہ اس کا جو کردار ہے افسانے کا, وہ ٹوبا ٹیکسنگ کرتا تھا. تو آپ اپنی یہی رٹ دہراتے جائیں کہ آپ نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی. حضور والا انہوں نے اربوں کی ہے, دھیلے کی نہیں کی, اربوں کی ہے. آپ کی کرپشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ 2 طرح سے چارج شیٹ ہوئے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب آج آپ چارج شیٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, جہاں سے آپ کی پری بیل اریسٹ ہوئی, ریجیکٹ ہوئی, آپ کی پری اریسٹ بیل ریجیکٹ ہوئی, ایک ڈیو پروسیس کے بعد ہوئی. اس لیے آج کسی اور کو مرد الزام ٹھہرانا سراسر غلط ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ذمر میں آتا ہے. اور دوسرا, شہباز شریف صاحب آج آپ کو دوسری چارج شیٹ آپ کی اپنی بھتیجی نے کی. انہوں نے آپ کو چارج شیٹ کیا کہ آپ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. تو ابھی آپ نیب کی جیل میں بیٹھ کے, میں نے سنا ہے وہاں سہولتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کون سی سیاست کرتے ہیں, کون سی سیاست نہیں کرتے. کیونکہ اس وقت آپ 2 چارج شیٹس کا سامنا کر رہے ہیں, ایک منی لانڈرنگ اور ایسٹ بیانڈ نون سورس, اور دوسرا جو آپ کی بھتیجی صاحب کا ارشاد ہے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. مجھے تو آج کی پریس کانفرنس کو دکھ کی نہیں, وکٹری سپیچ نظر آئی. بہت شکریہ. یہ اس کے اندر سارے وہ موجود ہیں, اس کے یہ رائٹ اپ ہے ان کے پورا حقائق نامہ کے نام سے, یہ آپ لوگ لے لیجیے گا. اسپیکر پر پہلے ہی بڑا دعا, لیکن آج پھر آپ نے اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنے کے بعد ابھی تک اسپیکر کو اس سے آگاہ نہیں کیا. اپوزیشن ان پہ یہ تنقید کرتی ہے کہ اسپیکر کے عہدے کو متنازع بنایا جا رہا ہے. صاحب آپ اگر فرما دیں کہ ہمیشہ عمران خان کے بارے سے کہا گیا کہ ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں رہا یا کوئی حکومتی عہدہ نہیں رہا, لیکن ایک ریٹائرڈ جنرل آپ کے حکومت کا حصہ ہیں, ان پر بہت ہی سنگین الزامات لگے, لیکن پوری اپوزیشن فلور آف دا ہاؤس کے کسی میں ان پر الزامات کی جو ہے چاہیے اس کی جانچ ہو. تو کیا
نواز شریف کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر الزامات پر JIT بنی تھی اور پھر یہ حقائق سامنے آئے تھے. کیا کوئی ایسی JIT یہاں بن سکتی ہے یا بننے جا رہی ہے؟ جی میں دونوں سوال کے جواب آپ کو دیتا ہوں. پہلا جہاں تک اسپیکر والی بات ہے تو آپ کو اس میں وہی ہے کہ نکالوں کی نکالی سے ہوشیار رہیے. آپ جب آپ کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو پریسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب جس ملزم کی بیل، دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. پری اریسٹ بیل کی جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے تو ملزم کو ہمیشہ عدالت میں ہونا موجود ہوتا ہے. اگر اس کی بیل ریجیکٹ ہوگی تو اس نے عدالت سے ہی اریسٹ ہونا ہے. جیسے ہی وہ عدالت سے اریسٹ ہوگا تو اسپیکر کو انفارم کر دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ ہرگز ایسے نہیں ہے کسی قانون میں اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے کہ اجازت لینی ہوگی. آپ کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن کے اندر، عدالتی کام کے اندر ہر سپریشن آف پاور ہے. عدلیہ اپنی جگہ ہے، مقننہ اپنی جگہ ہے اور لیجسلیچر اپنی جگہ ہے. تو اس لیے ان تب سب سپریشن ہے. اریسٹ کرنے کے بعد وہ انفارم کر دیا جاتا ہے اسپیکر کو کہ جی ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اس چیز کے لیے. ایک تو سوال یہ ہو گیا. دوسرا جو آپ کا سوال ہے میرے بھائی وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آج انہوں نے بڑا اس کے اوپر اپنے پریس کانفرنس میں بات کرنے کی بھی کوشش کی. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کس بیسس کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، ایک رپورٹ آتی ہے، ایک اخبار میں ایک رپورٹ چھپتی ہے جو کہ میری نظر میں ایک متنازع اور ون سائیڈڈ ہے، لیکن اس کے باوجود عاصم باجوہ صاحب نے ایک بڑا ڈیٹیل رسپانس دیا. اب اس کے بعد ڈیٹیل رسپانس دینے کے بعد آپ کے پاس تمام فورمز کھلے ہیں. آپ اس چیز کو لے کے آپ کوئی شہری یا وہ رپورٹر بھی جس نے یہ کیا ہے وہ یہ معاملہ لے کے نیب کے پاس بھی جا سکتا ہے، کسی اور ادارے کے پاس بھی جا سکتا ہے. اگر آپ کو ان میں سے کسی ادارے کے اوپر یقین نہیں ہے تو جس طرح ہم لوگ عدالت میں گئے تھے، JIT نواز شریف صاحب نے تو نہیں بنائی تھی، سپریم کورٹ نے بنائی تھی. پہلے آپ کوئی پروبیبل کیس تو لے کے آئیے، پہلے کوئی رانگ ڈوئنگ تو لے کے آئیے. جہاں تک جورسڈکشنز کی بات ہے تو وہ لیگل کویسچن ہے، دیکھنا پڑے گا کس کی جورسڈکشن بنتی ہے. لیکن پہلے آپ کوئی پروبیبل کیس تو لے کے آئیے. ایک اخبار میں خبر آ گئی، اس کے بعد 2 پریس کانفرنسز کر دی. ویئر از یور کیس؟ ان کے اوپر اسپیسیفک ایلیگیشن کیا ہے؟ اور ایک یہ واحد مثال موجود ہے. آپ کوئی بھی انسیڈنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف احتساب کی بات کرتی ہے تو ہمیں زیادہ کڑے احتساب سے گزرنا پڑتا ہے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو اور کسی حکومت کی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ حکومت بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کی نہ صرف انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیسز بھی فائل ہوتے ہیں، ریفرنسز بھی فائل ہوتے ہیں، اریسٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے. بیکاز ایز اے پارٹی پاکستانی تحریک انصاف کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی لیگل فورم کے اوپر سوال اٹھے گا تو آپ کو جا کے جواب دینا ہے. 500 لوگوں کا جتھا لے کے نہیں جانا. آپ کے سامنے مثال موجود ہے، چیف منسٹر پنجاب کو بلایا گیا نیب میں، وہ تو اکیلے کے پروٹوکول بھی لے کے نہیں گئے، وہ تو اپنا بڑا دکھا سکتے تھے. اس کے بعد جو ایک کیلبری فونٹ والی خاتون ہے اس کو جب بلایا گیا تو نیب کے گیٹ پہنچنے سے پہلے اس نے وہ کنٹروورسی کھڑی کر دی، گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے آ گئی، جتھا لے کے آ گئی، حملہ کر دیا. اسی طرح سے عدالت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. ویسے یہ کہتے ہیں کووڈ ہے کووڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پیشیاں ہوئی ہیں، تینوں پیشیوں کے اندر یہ ادھر سے کیوں آتی ہیں، بارکاؤ سے کیوں آتی ہیں؟ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بارکاؤ میں پہلے ٹریفک بند کروا دیتی ہیں، پھر 500 بندہ لے کے ہائی کورٹ آ جاتی ہیں. ادھر کووڈ نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب جو ایک لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پہن کے تقریر کرتے ہیں، آج وہ 1000 بندہ لے کے لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے، وہاں کووڈ نہیں ہو رہا تھا. اتنا زیادہ تضاد ہے ان کی باتوں کے اندر. یہ تو سب آپ کے سامنے موجود ہے. سر جناب شفیع فراز صاحب اور مفتی صاحب، ماہرین کا، سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے ذرا بھر بھی خطرہ نہیں ہے. اگر کچھ خطرہ ہے تو حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. یہ کہ حکومت اعلیٰ سطح پر، بالائی سطح پر تو بہت بڑے بڑے اور بہت اچھے اچھے کام کر رہی ہے، لیکن عوامی صورتحال جو ہے وہ عوامی سطح پر ناگفتگو ہے. لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس پر توجہ دینا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، فریضہ بھی ہے، اور رائے عامہ کا قبلہ درست رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اپوزیشن جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو خود پہنچ جائے. اس پر دیکھیں میں آپ سے اس کا بڑا کوئکلی جواب دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان جس
کنسسٹنسی سے، جس جذبے سے وہ ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر ایک ہی چیز جو کہ اس وقت اگر ہمیں تھوڑا سا وہ کر رہی تھی اور اس میں اب انشاءاللہ بہتری آئے گی، وہ تھی کہ مہنگائی. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس جو ماضی کے گناہ ہوں تو وہ ان کا بوجھ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات اولادیں بھی اس کو نبھاتی رہتی ہیں. بالکل یہ ہماری کوشش ہے. اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہماری چیزیں دوبارہ کھڑی ہو رہی ہیں. دنیا میں کووڈ کے بعد جس طرح سے اکانومیز کو دھچکا لگا ہے، اللہ کے فضل سے ہماری اکانومی کو اتنا دھچکا نہیں لگا اور ہماری اکانومی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہی ہے اور مثبت اشارے آ رہے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جی جب اس وقت میں، ایسی سخت وقت میں، جب کہ یہ معیشت کو جو کورونا کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں، اسی وقت جو ہے تو یہ اپوزیشن کا فرض نہیں بنتا. یہ ان کا ملک نہیں ہے. ملک اس وقت ہوتا ہے جب صرف اقتدار میں ہو کہ وہ یہ جو بے یقینی پھیلا رہے ہیں، یہ جو جنوری کی ڈیٹس اور فروری کی ڈیٹس اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا، ملک کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ کوئی جو کاروبار ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گے؟ کہ اس طرح کی انسرٹنٹی کریٹ کرنا، اس قسم کی بے یقینی کریٹ کرنا کہ جس میں کہ کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو سکے، یہ ہے دشمن. یہ ان کو نہیں اس بات کا خیال. اپنی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، اور ہمارے کون سے ذاتی اختلافات ہیں؟ ہم تو بس صرف ایک ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے جس میں آپ میں سے کسی کو پکڑ لیں، مجھے پکڑ لیں. بھئی سوال ہوگا، جواب دیں گے. اگر مطمئن نہیں ہوں گے اندر ہوں گے، اگر مطمئن ہو گئے تو باہر ہوں گے. قصہ ختم. اب انہوں نے اس پورے ایشو کو، کرپشن کی ایشو کو چھپانے کے لیے، اس کو اپنے جو فائنینشیل جو ان کے ایسپیکٹس ہیں ان کو کور دینے کے لیے یہ سیاست کو استعمال کر رہے ہیں. کبھی کیا دھمکی، کبھی کیا دھمکی. یہ بنیادی طور پہ اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. آپ مجھے بتائیں نا، کوئی ایسے الٹرنیٹ اکنامک پلان دیا ہے انہوں نے، یا کوئی ایک ایسی چیز دی ہے بس جی ہمیں پسند نہیں ہے عمران خان، ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے اس کو جانا ہوگا. ایسے ہوتا نہیں ہے. آرام سے بیٹھیں. ملک کی اس میں اگر کچھ بہتری تباہی میں تو انہوں نے بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیا، لیکن ابھی ملک کو جو بننے جا رہا ہے تو اس میں ذرا اگر کچھ کر نہیں سکتے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آگامی خطوط پر کچھ ریلیف کی ضرورت ہے. بس تھوڑا سا لائٹر موڈ میں، کیونکہ شہباز شریف کو آپ چاچو بولتے ہیں اور چاچو آج گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اس تمام تر معاملے میں آپ یہ کمپلیمنٹ لیں یا کیا کہ نیب کی ڈاکومنٹ لینے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، اور اس کے بعد ہفتے میں 3 پریس کانفرنس کرنے میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے. تو ہم سب سمجھ رہے تھے آج آپ بہت خوش ہوں گے، مٹھائی شٹائی کھلائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی پرانے ماضی کی طرح ہوگا کہ 2 ماہ بعد پھر شہباز شریف باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ جی نیب کو کچھ نہیں ملا؟ تو اس حوالے سے آپ کیا فورسنگ کر رہے ہیں، ذرا بتائیے. دیکھیں، وہ دیکھ تو چاچو تو بندہ احترام میں بھی کہتا ہے. دوسرا میں اس لیے ان کو اکثر چاچو کہتا ہوں کیونکہ وہ جو مجھے اکثر یہ بھی لگتا تھا کہ وہ شاید اپنے اوپر لگے ہوئے ان التزامات کی سنگینی سے واقف نہیں ہو پا رہے، تو ان کو سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہے. تو میں اس لیے بار بار پریس کانفرنس کر کے اس کی سنگینی اور اس کے اندر جو شواہد موجود ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب تو چلے ان کے پاس بڑا وقت ہونا ہے. نہیں، خوشی کی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. بڑی دکھ کا مقام ہے کہ بارکیف وہ اس ملک کی ایک پارٹی ہے اور بہت سارے لوگوں کے وہ لیڈر بھی ہیں. میں تو آج صبح دن کو بھی یہی بات کر رہا تھا کہ لوگوں کو ہر پارٹی کے اندر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. ہاسٹیج نہیں بننی چاہیے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بننی چاہیے. آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا، ایک چیز میں نے لکھی ہوئی تھی میں کر نہیں سکا. آج مریم صاحبہ نے بڑی بار بار کہا کہ جی وہ ہر دفعہ اپنی چیزوں میں یہ بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایکسپیرینس کا کرائٹیریا کیا ہے. ایک شخص جو 20 سال سے زائد اس نے انٹرنیشنل ایتھلیٹ رہا، کرکٹ کھیلا، پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا، پھر پاکستان کا ایک ناممکن کام رفائی سیکٹر کے اندر سب سے پہلا کینسر اسپتال جو 70% سے زائد فری علاج کرتا ہے وہ بنایا، پھر نمل یونیورسٹی ایک گاؤں میں جا کے دور افتادہ علاقے میں اسٹیبلش کر دی جو یونیورسٹی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری دیتی ہے، پھر اسی کینسر اسپتال کا 3 شہروں میں جال بلایا. میرٹ بیس ہے اس کے اندر. عمران خان کی اپنی سفارش نہیں چل سکتی کینسر ہاسپٹل، اس چیز کے سب آپ گواہ ہیں.
اس کے بعد 22 سالہ سٹرگل کی پولیٹکس میں اکیلے. بہت دفعہ ایسے وقت آئے ان کی پولیٹکس میں جب عمران خان صاحب اکیلے رہ گئے اپنی پارٹی میں, لیکن وہ سٹرگل کی. ان سب چیزوں کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں ہے. اب اس کے برعکس دیکھیں جو کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب یہ سارے کام کر رہے تھے تو یہ بچی کیا کر رہی تھی؟ پری میڈیکل میں کیا خرد برد کر رہی تھی میڈیکل یونیورسٹی میں جانے کے لیے. پورے ملک کا انتظام جو تھا وہ اس چیز پہ لگا ہوا تھا کہ اس طریقے سے یہ بچی جو ہے یہ ڈاکٹر بن جائے. اگر اس وقت سے اٹھائیں اور آج دیکھ لیجئے آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر بننے کی, آپ کی سیاست کے اندر کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا کرائٹیریا ہے آپ کا ہر چیز کے اوپر. اگر آپ کو میری پریس کانفرنسز پہ بڑا اعتراض ہے تو مجھے شاعر ہونا چاہیے. اگر یہ تو شبلی صاحب نے ٹھیک ہے کہ اگر دیکھیں اگر یہ کرائٹیریا ہوتا کہ آپ کا باپ اگر وزیر اعظم رہا ہے تو آپ کو بھی کل بننا چاہیے, تو شبلی صاحب کو تو بہت بڑا شاعر ہونا چاہیے کیونکہ فراز سے تو آگے کوئی نہیں تھا. تو یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ ایسے لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی. دیکھیں یہ جو دوسرا کام ہے نا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے, کیونکہ جتنی بڑی کرٹیسزم نیب کے اوپر ہوتی ہے وہ چیز پہ ہوتی ہے کہ پروسیکیوشن آگے ٹھیک نہیں ہوتی, سکسیسفل نہیں ہو جاتی, لوگ باہر آ جاتے ہیں. دیکھیں بیلوں پہ لوگوں کو باہر آنا میں نہیں سمجھتا کوئی معیوب بات ہے. ایک جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اس کے بعد نہیں ہے آپ کی بیل ہو سکتی ہے, وہ اتنی بڑی ایشو نہیں ہے. مین چیز ہے کیسز کے اندر پروسیکیوشن سکسیسفل ہونا. نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ قانون بناتا ہے. آج سے پہلے نیب آزاد نہیں تھی, لیکن الحمدللہ ہم اپنے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ نیب آزادی سے اپنی کام کر رہی ہے. ہم نے اس دور میں آتے ساتھ سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ نیب کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا. ان کا بجٹ اپنے مالی حالات تنگ ہونے کے باوجود انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز, پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کو ہم نے ان کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے. ابھی ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے کہ نیب کی کورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اب کوئی ریزن نہیں رہ جاتی نیب کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ یہ پروسیکیوشن سکسیسفل نہ ہوں. ہماری یہ امید ہے کہ سکسیسفل ہوں اور سوئفٹ ہوں, جلدی ہوں, تاکہ یہ ایک چیز کی بات ختم ہو. اگر یہ شہباز شریف صاحب واقعی سچے ہیں تو ثابت ہو جائیں, لیکن اگر نیب کے کیسز صحیح ہیں تو ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ موجود ہیں مشیر داخلہ اور معاون